تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جس کے کپڑے میں چمڑے کے پیبند لگے ہیں، خدا کی قسم ہماری کتابوں میں پتہ چلتا ہے اس سے لڑنا موت کو دعوت دینا ہے، اور اس سے لڑنا پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی. فوراً اسی وقت انہوں نے بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال دی. فقیرانہ زندگی تھی، لباس میں آپ دیکھیں چمڑے کے پیمن لگے ہیں، ایک درہ ہاتھ پہ لے کر ملنگ اور درویش کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کا سپر پاور کیسر اور کسرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ ان کے اندر عمل تھا، علم تھا، اخلاص کی دولت تھی. آج ہمارے اندر یہ چیزیں کمی ہو گئی. یہ رمضان کا مہینہ اسی علم کو حاصل کرنا، اس عمل پر اپنے آپ کو محنت کروانا اور اخلاص کی دولت حاصل کرنا. رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس طرح بیان پہ بتلایا گیا فجر کی نماز میں کہ اس کو 70,000 مرتبہ ہم اپنے لیے اور والدین کے لیے پڑھ لیں. علامہ ابو سعید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں باقاعدہ اس کے اوپر واقعہ لکھا ہے. اپنی بخشش کا سامان ہم سمجھ لیں، 70,000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. پھر استغفار ایک لحاظ سے ہتھیار اور تلوار ہے، اللہ ساری تنگیاں دور کر دے گا، تنگیوں میں راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور سارے غم اور ہم اللہ تعالیٰ دور کر کے رکھ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا حدیث میں اللہ ایسے جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا، تخیل بھی نہیں ہوگا. میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ مہینہ بابرکت، باعظمت مہینہ، باسعادت مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت موصلہ دار بارشوں کی طرح برس رہی ہے. اور اس مہینے میں پہلا عشرہ 10 دن وہ رحمت و برا عشرہ کہلاتا ہے، اور دوسرا عشرہ 11 سے 20 تک یہ مغفرتوں کا، معافی کا، بخشش کا عشرہ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا عشرہ 21 سے لے کر 29 یا 30 تک یہ عشرہ جہنم سے آزادی، خلاصی، چھٹکارے کا عشرہ کہلاتا ہے. ایک لحاظ سے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہ اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی رحمت اور برکتیں برسانا چاہتا ہے، اور کسی طرح اس امت کی معافی، مغفرت کروانا چاہتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں ایک ایک عمل پر مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. یہاں تک فرمائیں کہ روزے دار کو صرف افطار کروا دو، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. ایک کھجور کا دانہ بھی اگر اس کو کھلا کر، یا ایک پانی کا گلاس پلا کر، یا ایک شربت اور لسی اس کو پلا کر اس کا افطار کروا دے، اس پہ مغفرت اور بخشش کا اعلان ہو رہا ہے. تو آپ دوسرا پھر اندازہ لگائیں کہ پھر اس مہینے میں کتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ کی برس رہی ہے، اور کتنی معافی اور مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. کتنے لوگ، لاکھوں، کروڑوں لوگ صرف افطار کے وقت اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی اور خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرما رہا ہے. تو یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو منانے کا، اپنے آپ کو بنانے کا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو ایک شرف اور مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ ایک لحاظ سے علم بھی ہے. علم، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ عزت کی زندگی بسر کرے. ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ رہوں. یہاں تک کہ اس عزت کو کمانے کے لیے
اس پر محنت کرنے کے لیے اگر رات دن لگانا پڑے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، اپنے آرام کو خیرآباد کرنا پڑے وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے. کیوں؟ عزت حاصل ہو جائے، شرف اور مقام اور مرتبہ دنیا میں حاصل ہو جائے. اب عزت جو ہے وہ دنیا میں انسان کو دو طرح سے حاصل ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ عزت مال کے ذریعے، اور دوسرا عزت جو حاصل ہوتی ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے. مال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے. اب ان دونوں میں فرق ہے. مال چونکہ خود عارضی ہے، بے ثباتی ہے، بے استقلالی ہے اور غیر پائیداری ہے، تو مال سے جو عزت حاصل ہوگی وہ بھی عارضی ہے عزت ہوگی، اور وہ بے ثباتی عزت ہوگی. اس کے اندر استقلال نہیں ہوگا، اس کے اندر دائمی عزت نہیں ہوگی. اور چونکہ نیک اعمال والباقیات الصالحات وہ تو باقی رہنے والے اعمال ہیں، تو جس طرح اعمال کے ذریعے اعمال باقی، تو اعمال سے جو عزت حاصل ہوگی وہ عزت بھی پائیدار ہوگی، وہ عزت بھی دائمی ہوگی، اور وہ عزت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. مال اور علم، ان دونوں میں فرق ہے. علم مال سے افضل ہے، کیونکہ علم انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے دوست بڑھتے ہیں، اور مال انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں. مال، علم، فرمائیں کہ یہ چوری سے بچتا ہے، کوئی چوری نہیں کر سکتا علم کو. اور مال جو ہے وہ امن اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، امن اس کو نصیب نہیں ہوتا مال کو. اور علم جو ہے وہ انبیاء کرام کی میراث ہے، جائیداد ہے. اور مال جو ہے وہ قارون اور حامان کی میراث اور جائیداد ہے. علم جتنا پرانا ہوگا اتنا راسخ اور مضبوط ہوگا، اور مال جتنا پرانا ہوگا اس کی قیمت کے اندر گٹوتی کمی آ جائے گی. علم آپ دوسروں کو دیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، اور مال دوسروں کو دیں گے تو آپ کا مال گھٹے گا اور کم ہوگا. یہ علم اور مال میں فرق ہے. اب عام طور پر لوگ، آپ سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس مال ہے اب سب کچھ ہو جائے گا، میرے پاس تو دولت ہے، میرے پاس تو پیسے پانی کی طرح روا دوا ہے، اب میں سارا کام کر لوں گا. یہاں تک کہ بعض تو کہتے ہیں شیرنی کا دودھ بھی میں خرید سکتا ہوں. یہ محض دھوکہ ہے. اور پیسے سے عام طور پر اگر سب کچھ ہوتا ہے تو کچھ کام ہے جو پیسے سے نہیں ہوتا، دولت سے، مال سے نہیں ہوتا. مثلا مال سے آپ کتاب خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے. مال سے آپ بینائی خرید سکتے ہیں، مال سے آپ چشمہ، آئینک آپ خرید سکتے ہیں، لیکن بینائی اور آنکھیں آپ خرید نہیں سکتے. مال سے آپ کپڑا خرید سکتے ہیں لیکن مال سے آپ حسن و جمال خرید نہیں سکتے. مال سے آپ نوکر خرید سکتے ہیں، مال سے آپ نیک بیٹا خرید نہیں سکتے. مال سے آپ نرم بستر خرید سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند وہ مال سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے. مال سے آپ خضاب جو داڑھیوں میں بال پہ لگاتے ہیں وہ خضاب آپ خرید سکتے ہیں لیکن شباب اور جوانی آپ خرید نہیں سکتے. تو مال اور علم میں یہ فرق ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو عزتوں سے اور شرافتوں سے نوازا ہے، دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس کے تحت جو ان کو عزتیں ملی ہے وہ علم کی وجہ سے. حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، مسجود الملائکہ بنے، یعنی جنہیں فرشتوں نے، نوریوں نے سجدہ کیا. اسجدوا لآدم، مسجود ملائکہ بنے. کیوں؟ وعلم آدم الاسماء كلها. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے تھے. کئی نام ان کو آتے تھے جو فرشتوں کو نہیں آتا، چونکہ فرشتے بشری تقاضے سے پاک ہے، صاف ہے، انہیں ان چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو ان ناموں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام چونکہ انسانیت کے باپ ہے اور انسانیت کے آغاز ہے تو ان کو ان ناموں کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نام کے پہچان اور نام کے بارے میں بتلایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
اس علم کی وجہ سے، اشیاء کے ناموں کا معلوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں ان کو برتری اور عظمت دی ہے۔ علماء ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، جب چیزوں کے نام کا علم حاصل ہوا، اللہ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں میں، نوریوں میں اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم ہو جائے، پھر آپ سوچیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بلندیوں پر، عروج پر پہنچائے گا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھیں، داؤد علیہ السلام وہ ہاتھوں سے لوہے کے زرے بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہاتھوں سے وہ لوہے کے زرے بناتے تھے، لوہے کے زرے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کیا تھا۔ پھر چلتے چلتے سلیمان علیہ السلام، ایسی حکومت جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کوئی ایسی حکومت کرے گا، انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، درندوں چرندوں پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ اور یہ کیوں؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت سے مصر کے وزارت پہ وہ آئے ہیں، یعنی فرش سے عرش پہ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مصر کا انہیں وزیر اعظم اور گورنر بنایا تھا۔ چونکہ پہلے وہ علم نہیں، قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، پھر ہم نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علم انہیں نصیب فرمایا تھا، اس علم کی وجہ سے اس خواب کے بارے میں انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے۔ اس کے بتلانے پر انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اب یہ خزانے کی چابی جو ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ وزارت سنبھالیں۔ 7 سال تک کے سالی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر مصر کو اور دیگر اور ممالک سے لوگ آئے ہوئے ان کو اناج اور گنا فراہم کرتے تھے، اصل حکومت کی۔ اور پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ پر تہمت لگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یہ علم سبب تھا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ علم ان تمام ہستیوں کو، انبیاء کرام کو، یہاں تک کہ آخر الزمان نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنہیں اللہ نے کونین کی شاہی عطا فرمائی، دونوں جہانوں کی بادشاہت جنہیں اللہ تعالیٰ نے قدموں میں ڈالا ہے، وہ نبی آخر الزمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تو یہ ان تمام ہستیوں کو جو عزتیں اور شرافتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی وہ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ۔ مال سے کوئی فائدہ نہیں، مال ہے آج تو کل نہیں ہے، اور مال سے بہت سارے آپ دیکھیں گے صبح وزیر ہے تو رات جو ہے وہ اسیر ہے، صبح اگر وہ صدر ہے تو رات وہ ملک بدر ہے، صبح اگر وہ امیر ہے تو رات وہ فقیر ہے۔ یہ معاملات ہے مال کے ساتھ۔ تو مال، علم، ان میں فرق واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کو ایک مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چراغ بغیر جلائے وہ روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں دے گا، یعنی علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور علم جو ہے وہ عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ بھائی میں آپ پہنچ رہا ہوں اور یہ دروازہ کھولو۔ اگر وہ عمل کا دروازہ کھلتا ہے تو علم اندر آ جاتا ہے، اگر عمل کا دروازہ نہیں کھلتا تو علم جو ہے اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم اور مال ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملتی ہے پھر ایک قوت بن جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر اخلاص کا خوگر بھی آ جائے اور اخلاص کا ایک عنصر بھی آ جائے، یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہے پھر یہ الفاظ اور حروف نہیں بنتے ہیں کہ علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، فرمایا یہ ایک طاقت بن جاتی ہے، یہ چیزیں قوت بن جاتی ہے۔ پھر وہ کام جو جنات نہیں کر سکتے
جس کے پاس اللہ نے علم کی دولت، عمل کی دولت، اخلاص کی دولت اللہ نے دی ہے، پھر وہ کام بھی کر جاتا ہے۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی ملکہ بلقیس، وہ بھی حکومت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے، مرد کے ہوتے ہوئے عورت کہاں سے حکومت کرے؟ فرمایا اس کے تخت کو کون اٹھا کے لا سکتا ہے؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ان کے تخت کو اٹھا کر میرے سامنے پیش کرے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک عفریت نام کا ایک جن تھا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا میں آپ کے پاس لاؤں گا، لیکن اس وقت تک لاؤں گا جب آپ بیٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یعنی مجلس ختم ہو جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی آنن فانن کون لائے گا؟ تو یہ کھڑے ہوئے آصف بن برخیہ، اور اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس لاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آنکھ بند کرے اور کھولے آپ کے سامنے تخت لے کر آؤں گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب کا علم ہم نے دیا تھا، وہ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ علم ہے اور عمل ہے، اخلاص ہے، یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہے تو ایک قوت اور توانائی اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ کیا ہے جس سے کیسر و کسرا ڈر رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور اور طاقتیں جس کا نام سن کے تھر تھرا رہی ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت آپ دیکھیں، ایک آواز لگا رہے یا ساریت الجبل، اور وہ آواز اللہ 300 میل ملک شام میں پہاڑ کے پاس پہنچا رہے ہیں، اور وہاں کے لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ساریہ، پہاڑ کے فلاں دامن کی طرف ہو جاؤ، دشمن وہاں سے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں شکست اٹھانی پڑے۔ اور ساریہ کہتے ہیں جنگ سے آنے کے بعد ہمیں عمر کی آواز آئی تھی اور ہم دامن، پہاڑ کے فلاں دامن کی طرف ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمکنار فرمایا، مدینے میں آگ آئی، لوگ باگے باگے آئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ میری چادر لے جاؤ اور اس کو یوں ہکاؤ جس طرح ہم بکریوں کو ہکاتے ہیں، بگاتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ وہ آگ وہیں سے جہاں نکلی تھی وہیں دفن ہو کر رہ گئی۔ زلزلہ آیا، حضرت عمر نے ایڑی ماری، اے زمین کیا میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ وہ دریا جو سالوں سال روا دوا اس لیے رہے کہ وہاں ایک لڑکی کو، دوشیزہ کو تیار کر کے بیچ سمندر میں اتارا جائے، پھر وہ دریائے نیل جو ہے جاری ہوگا، روا دوا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا گورنر مصر نے کہ یہاں تو عجیب رسم پائی جا رہی ہے، ہم قطعاً اس رسم کو برداشت نہیں کرتے، یہاں کے مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا پڑتا ہے ورنہ پھر پورا سال پانی سمندر میں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی اور کہا کہ اس کو بیچ سمندر میں ڈال دو، اور یہی کہا کہ اے سمندر اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے دریا تو نہ چل، تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو اگر اللہ کے حکم سے اے دریا چلتی ہے تو چل، پھر تجھے چلنا پڑے گا۔ عمر کا خط یہ خط نہیں تھا، ایک لحاظ سے تعویذ تھی جو اس کے گلے میں لٹکا دی گئی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہے کہ وہ حاکم آئے گا، اس کو دیکھ کر ہم چابی دیں گے، اگر وہ نشانیاں پائی جائے گی پھر اس سے لڑنا، موت کو دعوت دینا ہے، لہذا اس کو بلوایا جائے۔ حاکم وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو لے کر چل پڑے، بیت المقدس میں پہنچنے والے تھے، نمبر تھا کہ کچھ وقت میں بیٹھوں گا گھوڑے پر، اونٹ پر، اس کے بعد تم بیٹھنا، میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ اتفاقاً وہ وقت آیا جب یہودی سامنے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری یہ تھی پیدل چلنا اور اس کی مہار پکڑ کے چلنا۔ غلام اسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، نیچے آپ اوپر بیٹھ جائیں، میں اس کی مہار پکڑ لوں۔ کہا کہ نہیں، جو برابری اور انصاف کا تقاضا یہ، اب تمہارا نمبر اوپر ہے لہذا تم اوپر بیٹھو۔ یہود اس وقت وہ کتاب کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جس کے کپڑے میں چمڑے کے پیبند لگے ہیں، خدا کی قسم ہماری کتاب میں پتہ چلتا ہے اس سے لڑنا موت کو دعوت دینا ہے۔
اور اس سے لڑنا پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی. فوراً اسی وقت انہوں نے بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال دی. فقیرانہ زندگی تھی. لباس میں آپ دیکھیں چمڑے کے پیمن لگے ہیں, ایک درہ ہاتھ پہ لے کر ملنگ اور درویش کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کا سپر پاور کیسر اور کسرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تھر تھرا رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ ان کے اندر عمل تھا, علم تھا, اخلاص کی دولت تھی. آج ہمارے اندر یہ چیزیں کمی ہو گئی. یہ رمضان کا مہینہ اسی علم کو حاصل کرنا, اس عمل پر اپنے آپ کو محنت کروانا اور اخلاص کی دولت حاصل کرنا. رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, جس طرح بیان پہ بتلایا گیا فجر کی نماز میں کہ اس کو 70,000 مرتبہ ہم اپنے لیے اور والدین کے لیے پڑھ لیں. علامہ ابو سعید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں باقاعدہ اس کے اوپر واقعہ لکھا ہے. اپنی بخشش کا سامان ہم سمجھ لیں, 70,000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. پھر استغفار ایک لحاظ سے ہتھیار اور تلوار ہے. اللہ ساری تنگیاں دور کر دے گا, تنگیوں میں راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا, اور سارے غم اور ہم اللہ تعالیٰ دور کر کے رکھ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور فرمایا حدیث میں اللہ ایسے جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم بھی نہیں ہوگا, گمان بھی نہیں ہوگا, خیال بھی نہیں ہوگا, تصور بھی نہیں ہوگا, تخیل بھی نہیں ہوگا. تو استغفار کو ہم لازم پکڑیں. ابو داؤد شریف دیگر حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. جو نبی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, اے پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے خطا لغزش کو ہم نے معاف کر کے رکھ دیا. خطائے لغزش اجتہادی خطا جو غلطی ہوتی نہیں ہے, اللہ انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو معصوم اللہ نے بنایا ہے, وہ سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہے, اور یوں سمجھ لیں کہ گناہ ان کے قریب جاتا ہی نہیں. اس پیغمبر کے بارے میں اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ, تو پھر ہم اور آج کس کھیت کے مولی, ہمیں تو پھر 100 نہیں 1000 مرتبہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جنت کا طلب ہو اور جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی اور آزادی کے لیے اپنے آپ کے لیے فرمایا اس مہینے میں اس کی دعا ہو. اب رمضان کا مہینہ داخل ہوا, ہمیں کئی روحانیت اور نورانیت نظر نہیں آتی. ایک عرصہ تھا کہ رمضان جو ہی داخل ہوتا تو اس کی برکات ہمیں نظر آتی, عوام میں مسلمانوں میں ایک جذبہ ایمانی ایک نظر آتا, اعمال کا ایک شوق نظر آتا. رفتہ رفتہ جیسی یہ دنیا آخرت کے قریب ہو رہی ہے, قیامت کے قریب ہو رہی ہے, یہ علم, یہ عمل, یہ روحانیت ختم ہو رہی ہے. چھولے والا چھولے بیچ رہا ہے, ٹھیلے والا ٹھیلے میں لگا کے چیزیں بیچ رہا ہے, یعنی وہاں نوجوان ہی طبقہ زیادہ تر یہ چیزیں کھا رہا ہے, اور دن دہاڑے روزے کے ٹائم وہ کھا رہا ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں روزہ خور. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے, اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے, مخلوق کا خوف نہیں ہے, دن دہاڑے کھلم کھلا وہ کھا رہا ہے. حدیث واضح الفاظ ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, اللہ ساری امت کو قیامت کے دن معاف کر دے گا, مگر جن لوگوں نے کھلم کھلا اعلان اور اعلان بغاوت کی, نافرمانی کی, یہ کھلم کھلا ہے, وہ بتلانا چاہ رہے ہیں ہم اللہ سے کیا مخلوق سے بھی نہیں ڈرتے, ان کے سامنے بھی ہم کھائیں گے. ابھی کل ایک ساتھی نے بتلایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فیکٹریوں میں کام کرتے, ایک وقت تھا باتھ روم کے اندر ہم جب جاتے تو وہاں پر بسکٹ کے ریپر وغیرہ, تھیلیاں وغیرہ, پنی وغیرہ پڑی ہوتی تھی. لیکن اب ایسا وقت آیا باقاعدہ چندے ہو رہے ہیں کارخانے کے اندر بیٹھ کر کس کس نے روزہ نہیں رکھا اور باہر سے کیا کیا منگوانا, چنا ہے, کوفتہ ہے, سموسے ہیں, مٹر بریانی ہے, یہ ساری چیزیں لکھوا کے باقاعدہ منگوایا جا رہا ہے, اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں پر پھلجڑیاں اور حلقہ اور دائرہ بنا کر بیٹھ کر وہ روزہ خوری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک لحاظ سے ناراض کر رہے ہیں. بہت بڑا ایک پورے مہینے, رمضان ایک مہینہ ہے, 11 مہینے تو ہم ایسے جسم کو چلاتے رہتے, روا دوا رکھتے. ایک مہینہ ہے ٹوننگ کا مہینہ ہے, جیسے ہم گاڑی کو بھی کرتے, ورنہ گاڑی خراب ہو جائے گی, انجن خراب, کاربیٹر اس کا خراب ہو جائے گا, تو وہاں پر ہم ٹوننگ کرتے ہیں. جتنا گاڑی میں روا ہو, تو ہمارا جسم 11 مہینے تک روا تھا, جاری و ساری تھا, تو اس کو بھی ٹوننگ کی ضرورت ہے. ایک مہینہ ہم نہ کھائیں, اور ایک مہینہ کیا ہے سحری میں دبا کے کھا لیتے, کھٹا میٹھا اس کو ڈکار آ رہا ہوتا ہے, تقریباً 10-11 بجے تک وہ ڈکاریں چلتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد افطار میں اتنا کھا لیتا ہے, پھر افطار کے بعد پھر تراویح کے بعد الگ شغل. تو یہ ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں ہم جتنا کھاتے ہیں اس سے
وہ عام مہینوں 11 مہینے سے زیادہ ہم ڈبل کھا رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک میں. تو رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں احترام ہو. صرف 3 دن ہمیں رونقیں نظر آتی ہے، 30 دن یہ رونقیں ہو، اور 30 دن جب یہ رونقیں رہے گی، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پھر 11 مہینے پھر اعمال کی توفیق دے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو علم، عمل، اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا